لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن ثم الصلاة والسلام على نبيه وحبيبه مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين صلوات صلی اللہ علیہ محمد وآلہ حمد و ثنا اس باری تعالیٰ کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے بعد درود و سلام ہے محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اتنی زندگی دی کہ ہم ذکر حسین میں شریک ہو سکے دعا گو پروردگار جب تک زندہ رکھنا اس در سے وابستہ رکھنا حضرات 11:32 یا 33 منٹ ہو رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ چند معروضات آپ کے سامنے عرض کروں گا جتنی دیر گفتگو ہوگی آپ کے سامنے اس کا عنوان ہے جنت اور گزارش ہے کہ جب جنت سنیے گا تو خوش ہو کے سنیے گا اس لیے کہ میں جنت جنتیوں میں پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں کیا تھوڑا والو 1 سال کا گیپ ہے ایام اعزاں میں مگر آپ کی سماعت پہ پورا اعتبار ہے میں نے جو جملہ کہا ہے میں جنت جنتیوں میں پڑھ رہا ہوں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا آپ ٹینشن میں آ گئے پھر جملہ سنیے جنت جنتیوں میں پڑھ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ فرش عزا جہنمیوں کے نصیب میں نہیں ہے اب ذرا سی تیز باتیں ہوں گی بڑی رب کے ساتھ اور امت مسلمہ سارے مسلمانوں کو اللہ آباد رکھے شاد رکھے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس پہ کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے قرآن مجید میں اللہ نے کہا اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ہم نے جنت کو سجایا ہے متقیوں کے لیے کس کے لیے متقیوں کے لیے لطف آئے گا انشاءاللہ جنت سجایا ہے ہم نے متقیوں کے لیے کون سا مسلمان ہے جو جنت نہیں جانا چاہتا اچھا جو لوگ چپ ہیں وہ نہیں جانا چاہتے بس سب جنت جانا چاہتے ہیں کون سا مسلمان ہے جو جنت نہیں جانا چاہتا ہر ایک عمل جنت کے لیے ہو رہا ہے نماز جنت کے لیے روزہ جنت کے لیے سارے مرحلے ہیں سارے عمل کس لیے جنت کے لیے پڑھے لکھے لوگ ہیں جائیے پوچھئے گا علماء بتائیں گے جنت اسپیس کا نام ہے جنت جگہ کا نام ہے جنت محلات ان سبوں کا نام ہے
اور یاد رکھیے گا جیسے میں کیتھوڑا آؤں اور کیتھوڑے کے لوگوں سے میرا اختلاف ہو، اور جب میرٹھ سے چلوں اور میں کہوں میں کیتھوڑا جا رہا ہوں تو ہر آدمی کہے گا ذرا سنبھل کے جائیے گا، وہاں کے مالکوں سے آپ کی بنتی نہیں ہے۔ آپ کے سننے کے سبحان اللہ، بھیا ذرا کیتھوڑے جا رہے ہیں ذرا سنبھل کے جائیے گا، وہاں کے مالکوں سے وہاں کے ذمہ داروں سے آپ کی بنتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب بندہ جائے گا وہی جہاں والوں سے اس کی بنتی ہو، بندہ جائے گا وہی جہاں والوں سے اس کی بنتی ہو۔ شیعہ ہو یا سنی سب کا بالاتفاق یہی کہنا ہے، نبی نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی جنت بھی تو بانٹے گا جہنم میں تو۔ بھیا ذرا سمجھ رہے یا علی، اس کے ساتھ پیچھے ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھیا یہ سنی شیعہ دونوں کتابوں میں لکھا ہوا یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی جنت بھی تو بانٹے گا جہنم بھی تو بانٹے گا۔ دوسری حدیث الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر کیتھوڑا جملہ سن رہا تو یاد رکھے، حسنین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، بڈھوں کے نہیں۔ ہائے ہائے ارے سبحان اللہ، مرحلے والا آباد رکھے صاحبہ، اللہ نے زبان دی اس کی عبادت کا لطف لینا چاہیے تھا۔ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، فاطمہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے۔ آپ کے سننے کے سبحان اللہ۔ تو بھیا جنت علی بانٹیں گے، جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین، جنت کے عورتوں کی سردار زہرا۔ میں نے کیا کہا؟ جنت میں وہی جائے گا جن کی جنت کے مالکوں سے بنتی ہو۔ میں ان کی بات کر بھی نہیں رہا، نہ علی کی بات، نہ حسن کی بات، نہ حسین کی بات، نہ زہرا کی بات، میں تو بات کر رہا ہوں یہ بتا جنت کس کا بیٹا بانٹے گا؟ ارے بولنا چاہیے تھا اس مرحلے پر، جنت کس کا بیٹا بانٹے گا؟ جنت کے جوانوں کے سردار کس کے پوتے ہیں؟ جنت کے عورتوں کی سردار کس کی بہو ہے؟ تو تمہیں کہنا پڑے گا جنت ابو طالب کا بیٹا بانٹے گا، جنت کے سردار ابو طالب کے پوتے، جنت کے عورتوں کی سردار ابو طالب کی بہو۔ تو اب جنت میں وہی جائے گا جس کی ابو طالب سے بنتی ہے۔ ہمیں آباد رہیے، شاد رہیے۔ جنت میں وہی جائے گا جس کی ابو طالب سے بنتی ہو، ابو طالب سے بنتی ہو، ابو طالب سے بنتی ہو۔ سچا شیعہ بھی ابو طالب کو مانتا ہے، سچا سنی بھی ابو طالب کو مانتا ہے۔ ارے میرے جملے میں غور نہیں کیا، سچا شیعہ بھی ابو طالب کو مانتا ہے، سچا سنی بھی مانتا ہے۔ دلیل علامہ صائم چشتی بہت بڑے عالم، وہ جملہ کہتے ہیں تم اب تک چکر میں پڑے ہو ابو طالب مسلمان تھا یا نہیں، ابو طالب مسلمان تھا یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں ابو طالب کا کام مسلمانوں والا نہیں تھا، پیغمبروں والا تھا۔ ارے صاحبان زبان دی، اللہ نے بولنا چاہیے۔ ابو طالب کا کام مسلمانوں والا نہیں۔ ارے زندہ باد۔ یہ وہ کیتھوڑا جہاں میں نے رات کے 2 بجے مجلسیں پڑھی ہیں، 2:30 بجے پڑھی ہیں، اس لیے میں ڈرا ہی نہیں کہ کیا ہوگا۔ ارے گھڑی کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کے 12 بج سکتے ہیں، مومن کے چہرے پہ 12 نہیں بجیں گے، ہے نا مرحلہ؟ تھوڑی تیزی کے ساتھ ایک عجیب کیفیت کی بات پڑھنے جا رہا ہوں اور مجھے لطف آتا ہے جب نئے موضوعات پڑھے جاتے ہیں۔ اس کی کیفیت علی سرکار ابو طالب جنت میں کون جائے گا؟ ذرا سا بولی، جس کی ابو طالب سے، مگر کچھ جاہلوں نے جن کا رشتہ نہ سنیت سے ہے نہ شیعت سے ہے،
اچھا میں لفظ استعمال جو کر رہا ہوں سنی اور شیعہ، آپ الفابیٹ اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ الفابیٹ میں بھی دونوں ایک ہی جگہ ہیں، سین شین۔ اور میرا مشہور زمانہ فقرہ ہے، میں پڑھتا ہوں، شیعہ شیعہ بن کے جیے، سنی سنی بن کے جیے، دشمن کو پتہ ہی نہیں چلے گا شیعہ کون ہے، سنی کون ہے۔ ابھی بڑا خوش ہوا، مجھے جوانوں نے بتایا کہ سرکار عاشور کے دن میرے اہل سنت بھائیوں نے سبیل لگائی۔ میں نے کہا لگانا چاہیے تاکہ زمانے کو پتہ چلے تم بھی حسینی ہو، وہ بھی حسینی ہے، اور سبیل لگا کے بتایا ہمارا رشتہ پانی پلانے والوں سے ہے، بند کرنے والوں سے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ورل۔ اب میرے جملے سنیے بہت تیزی کے ساتھ، شیعہ شیعہ بن کے جیے، سنی سنی بن کے جیے، دشمن کو پتہ ہی نہیں چلے گا شیعہ کون ہے سنی کون ہے۔ دلیل دے رہا ہوں، شیعہ مطلب جو علی سے محبت کرے، سنی مطلب جو نبی کی سنت پہ عمل کرے۔ ارے سبحان اللہ، شیعہ مطلب جو علی سے محبت کرے، سنی مطلب جو نبی کی سنت پہ عمل کرے۔ تو کہتے ہو کہ مومنین کائنات کے سب سے بڑے شیعہ کا نام محمد ہے۔ ارے ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا، اللہ اکبر۔ کائنات کے سب سے بڑے شیعہ کا نام محمد ہے، اس لیے کہ کوئی علی سے لاکھ پیار کرے محمد سے زیادہ کر سکتا ہے کوئی؟ تو کائنات کے سب سے بڑے شیعہ کا نام محمد، سنی مطلب جو نبی کی سنت پہ عمل کرے۔ تو کائنات کے سب سے بڑے سنی کا نام علی ہے۔ نہیں، کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھے، زبان نہیں چلی، تو میں دلیل دے رہا ہوں، علی کائنات کا سب سے بڑے سنی کیوں ہے؟ سنی مطلب جو نبی کی سنت پہ عمل کرے۔ دنیا نبی کی سنت پہ سرما لگا سکتی ہے، مسواک کر سکتی ہے، سلوے بڑھا سکتی ہے، مسواک کر سکتی ہے، نافلے پڑھ سکتی ہے، سارے کام نبی کی سنت پہ کر سکتے ہو، مگر نبی کی طرح سونے والی سنت پہ بس آلے۔ ارے سبحان اللہ، زندہ باد حیداری۔ اب دیکھیے کیا لطف آئے گا، شیعہ شیعہ بن کے جیے، سنی سنی بن کے جیے، دشمن کو پتہ ہی نہیں چلے گا شیعہ کون ہے سنی کون ہے۔ تاریخی مرحلہ آنے جا رہا ہے، کائنات کے سب سے بڑے شیعہ کا نام محمد، کائنات کے سب سے بڑے سنی کا نام علی، کائنات کے سب سے بڑے شیعہ کا نام محمد، کائنات کے سب سے بڑے سنی کا نام علی۔ میں نے کیا کہا؟ شیعہ شیعہ بن کے جیے، سنی سنی بن کے جیے، دشمن کو پتہ ہی نہیں چلے گا کون شیعہ ہے کون سنی ہے۔ شب ہجرت ایک شیعہ کے بستر پہ ایک سنی سو گیا، دشمن کو پتہ ہی نہیں چلا شیعہ ہے یا سنی ہے۔ میری دلیل محکم ہے یا نہیں؟ یہ میرے انجمن عارفین کے دستے کے لوگ بھی آگے، جوان بھی آگے، مولا انہیں آباد رکھے، یہ مسلسل 10 دنوں سے مجھے سن رہے ہیں، اور آپ ہی والا حال ہے، یہ بھی 2:30 بجے سے پہلے ممبر سے اترنے نہیں دیتے۔ اب دیکھیے دونوں مجمع وہی بیٹھا ہے، شیعہ شیعہ بن کے جیے، سنی شب ہجرت ایک شیعہ کے بستر پہ، ارے کمال ہے، ایک سنی سو گیا، دشمن کو پتہ ہی نہیں چلا شیعہ کون ہے سنی کون ہے۔ ساری رات کافر دیکھتا رہا، آخر میں جب چادر ہٹائی، ارے کمال ہے آپ کے سننے کے، سوچا تھا شیعہ
میلاد کائنات کا سب سے بڑا سنی، اس نے پوچھا محمد کہاں ہے؟ علی نے کہا میرے حوالے کر گئے تھے۔ اب جملہ سنیے، لہجہ کافروں کا بدلا، بتاؤ گے محمد کہاں ہے؟ مسکرا کے علی نے کہا آج مت چھیڑنا، آج مت چھیڑنا، آج مت چھیڑنا، آج مت چھیڑنا، کیونکہ جو ہر بار میرے ہاتھ کو روک لیتا تھا وہ محمد بھی آج مدینے میں نہیں ہے۔ تمہاری حیثیت، اللہ اکبر۔ مرحلے اب لطف لیجئے گا، موضوع کیا ہے؟ جنت۔ ذرا سا بولی موضوع کیا ہے؟ میں آپ سے زیادہ گھڑی دیکھ رہا ہوں۔ موضوع جنت۔ جنت کس کے لیے سجایا گیا؟ متقیوں کے لیے۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہاں جائیں؟ نمبر 1 چور ہے، مگر چاہیے کیا؟ جنت۔ نمبر 1 سود خور ہے، جیتے رہو آباد رہو، اللہ اکبر۔ نمبر 1 سود خور ہے، مگر چاہیے کیا؟ جنت۔ نمبر 1 مکار ہے، مگر چاہیے کیا؟ جنت۔ نمبر 1 بھگوڑا ہے۔ اور میں اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں صاحبان، مگر چاہیے کیا؟ جنت۔ ہر روز یہودیوں کی غلامی کر رہا ہے، مگر چاہیے کیا؟ سبحان اللہ، مولا آباد رکھے آپ کو۔ چاہیے کیا؟ جنت، ہے نا؟ اور میں نے کیا کہا؟ جنت میں وہی جائے گا جس کی ابو طالب سے، ارے جس کا بیٹا پیون ہو جائے، آیت اللہ محمود ہموئی، پھر نام سنیے، بہت بڑے، معاف کیجیے گا، علامہ محمود ہموئی، اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم، پھر نام سنیے، محمود ہموئی۔ وہ لکھتے ہیں جانوروں میں 10 جانور جنت میں جائیں گے۔ کتنے جائیں گے؟ 10۔ کیا بات ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے لکھا کوا جنت میں جائے گا۔ کون جائے گا؟ میں نے کہا کمال ہے، رنگ یہی ہے۔ ارے جو سمجھا اس پہ میری جان قربان ہو جائے، رنگ یہی ہے اور اس سے ہی چڑ ہے۔ کوا کہاں جائے گا؟ کیوں جائے گا؟ سبب کیا ہے؟ حابیل اور قابیل کی لڑائی میں قابیل نے حابیل کو مارا، کوا آیا، اس نے دفن کا طریقہ بتایا، جنازے پہ رہا اس لیے جنت میں جائے گا، جنازے پہ رہا اس لیے جنت میں جائے گا، جنازے پہ رہا اس لیے جنت میں جائے گا، جنازے پہ رہا اس لیے جنت میں جائے گا۔ پتہ چل گیا اگر پرندہ جنازے پہ ہو تو وہ جنت میں جاتا ہے، تو اگر کوئی محمد کا جنازہ کوا کہاں جائے گا؟ ارے میرے ساتھ بولتے رہیے، کوا کہاں جائے گا؟ پھر لکھا مچھلی جنت میں جائے گی۔ میں نے کہا کون سی مچھلی؟ کہنے لگے جس نے حضرت یونس کو 40 دن پناہ دیا وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ آپ کے سننے کے سبحان اللہ، جس نے حضرت یونس کو 40 دن پناہ دیا وہ مچھلی جنت میں جائے گی، وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ میں نے کہا مچھلی کیوں جا رہی ہے؟ کہا ایک نبی کو جو 40 دن پناہ دے وہ مچھلی جنت میں جائے، تو جو فخر یونس محمد کو کھلاتا بھی رہے پلاتا۔ ارے زندہ باد مولا آباد رکھے آپ کو۔ ہائی داری آباد رہیے، یا علی یا علی، مولا آباد رکھے یا علی۔ لطف آیا؟ مچھلی کہاں جائے گی؟ کیوں جائے گی؟ کہنے لگے ایک نبی کو 40 دن پناہ دیا
لہٰذا جنت میں جائے گی۔ تو جو محمد عربی کو، کیا بات ہے۔ اب تیسرا مرحلہ، چیٹی۔ ارے یہ قوم بیدار قوم ہے۔ چیٹی جنت میں جائے گی۔ میں نے کہا کیوں جائے گی؟ کہنے لگے حضرت سلیمان نبی اپنے حواریون قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، پورا بڑا قافلہ۔ اس چیٹی نے وادی نمل میں یوں دیکھ کے کہا، چیٹیوں اپنے اپنے بلوں میں جاؤ، پتہ نہیں کون تمہیں کچل دے۔ سب چلے گئے۔ ہوا نے یہ شکایت حضرت سلیمان سے کر دی، مسکرائے اور کہا چیٹی کو لاؤ۔ چیٹی آ گئی۔ جی حضور، تم نے یہ کیا کہا؟ ایک جملہ کہوں گا، یہ کیتھوڑا ہے، اور جملہ ایسے تیزی سے پہنچے گا ہر آدمی کے سماعت میں یہ بات اتر جائے گی۔ تم نے کیا کہا؟ کہا حضور میں نے یہ کہا کہ اپنی اپنی بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو قافلہ کچل دے۔ مطلب کہا یا نبی اللہ آپ پر اعتبار ہے، ساتھیوں پہ نہیں۔ ارے کمال ہے آپ کے سننے کے صاحبان، اللہ اکبر، آپ پر اعتبار ہے۔ اب علماء نے لکھا چیٹی یوں جنت میں جائے گی، ایک معصوم کے ہاتھ پر آئی۔ یا اللہ میری زبان میں اثر دے دے، جو ایک معصوم کے ہاتھ پر آ جائے وہ جنت میں جائے، تو جو دو دو معصوموں کو اپنی گود میں پالے۔ بھیا دلیلیں سنتے رہیے گا، اب میں 10 کے 10 نہیں گنا رہا۔ بالم باور کا گدھا، کیا بات چھیڑی ہے مولوی عروج نے۔ بالم باور کا گدھا جنت میں جائے گا، کیوں؟ بالم باور وہ ہے جسے اسماء الہیہ میں سے ایک اسم حاصل تھا، وہ جس کے لیے دعا کرتا تھا دعا قبول ہو جاتی تھی۔ لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ آئے، اس نے دیکھا ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، میری گھٹ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کا دشمن ہو گیا، مخالف چلنے لگا، ایک فوج تیار ہوئی۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد، چچا گیا جائے اللہم صلی علی محمد والے، بلند تری صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ یہ ہمارے چچا ریاض صاحب انجمن عارفی کے نوحہ خاں، ان کی پوری زندگی نوحہ خانی میں گزر گئی، اللہ انہیں صحت دے، طول عمر دے، اور کیفیت کا مرحلہ عرض کر رہا ہوں۔ کیا کہا بالم باور کا گدھا کیوں جائے گا جنت میں؟ اس لیے کہ جو لشکر جناب نوح کے خلاف، جناب موسیٰ کے خلاف تیار ہوا تھا، وہ اس میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ اپنے گدھے پہ بیٹھا بڑی تیزی سے جا رہا تھا، کسی نے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا موسیٰ سے لڑنے۔ گدھے نے سن لیا، میرا مالک ایک معصوم سے لڑنے جا رہا ہے، میرا مالک ایک معصوم سے لڑنے جا رہا ہے۔ اس نے طے کر لیا میں مر تو جاؤں گا مگر معصوم کے مقابلے پہ نہیں جاؤں گا۔ ارے کاش میری بات وہاں جائے، میں مر تو جاؤں گا مگر کسی معصوم کے مقابلے پہ نہیں جاؤں گا۔ مر گیا، تاریخ نے لکھا وہ گدھا جنت میں یوں جائے گا، کسی معصوم کے مقابلے پہ نہیں گیا۔ تو بھیا اب جو بھی معصوم کے مقابلے پہ آئے وہ جنت میں نہیں جہنم میں۔ میں نے کہا جو بھی، زندہ باد حیدری، جو بھی، چاہے وہ علی کے مقابلے پر ہو یا زہرا کے مقابلے پر ہو یا حسین کے مقابلے پر ہو، ہے نا بھائی؟ اب توجہ کیجئے گا، اب آخری مرحلہ جسے بچپن سے سنتے چلے آئے ہو، اصحاب کہف کا کتا۔ کمال ہے صاحبان، کہاں جائے گا؟ ارے بولیے کہاں جائے گا؟ بھائی اس کا انکار تو بڑا سے بڑا منافق نہیں کر سکتا۔ بھیا کتا جنت میں جائے گا کیوں؟ کہ سرکار کتے کی فطرت ہے اجنبی لوگوں کو دیکھ کے بھونکنا۔ اصحاب کہف غار میں تھے،
کتا مالک کو بچانے کے لیے چپ رہا. آگے میں کچھ پڑھوں گا ہی نہیں. کتا مالک کو بچانے کے لیے چپ رہا. غار میں سو رہے مالک کو بچانے کے لیے کتا چپ رہے تو وہ جنت میں جاتا ہے. یہ تو مجلس سننے والا مجمع ہے. پھر سنیے. غار میں سوئے ہوئے اصحاب کہف کو بچانے کے لیے کتا چپ رہے تو کہاں جاتا ہے؟ جنت میں. باقی آپ گھر جا کے سوچئے گا. اب اگر کوئی مالک کو پھنسانے کے لیے لطف لیجئے گا, بڑا کیفیت کا مرحلہ ہے. تو جنت کس کے لیے سجائی گئی؟ متقیوں کے لیے. آپ کہتے ہیں سرکار ابو طالب جنت میں نہیں جائیں گے. جہاں ان کے بیٹے ہوں اسی کا نام جنت ہے. میں نے دلیل دے دی. بھیا بات میری سمٹ رہی ہے, انجمن کو بھی پڑھنا ہے. لیکن عزیزوں وہ جنت سب جائیں گے, لیکن یاد رکھیے گا بشر میں, انسانوں میں جنت میں وہی جائے گا جس کا عقیدتی رشتہ ابو طالب سے ہو. میں سبحان اللہ, کس سے ہو؟ ابو طالب سے. بہت لمبا ٹاپک ہے, عشرے کا ٹاپک, میں ذرا سا بات کو گھما رہا ہوں اور کیفیت کے بارے میں. حضرت سلمان فارسی, کیا نام ہے؟ سلمان فارسی اپنی ریش مبارک سے ایک دروازے پہ جھاڑو دے رہے ہیں. کسی نے پوچھا سلمان کر کیا رہے ہو؟ کہا دیکھ نہیں رہا جنت کے دروازے پر. ہائے اللہ, بدلے کیفیت. چلیے صاحب, وہ دروازہ نہیں رہا. اگر اب ہم سے کوئی پوچھے کہ بتائیے جنت کیسی ہے, 61 ہجری تک اگر کوئی پوچھتا کہ جنت کیسی ہے تو ہو سکتا تھا جواب نہیں ہوتا. لیکن حسین نے 61 ہجری میں کربلا آباد کر کے بتا دیا. اب کوئی تم سے پوچھے جنت کیسی ہے, کربلا دکھا کے بتانا جنت ایسی ہے. ارے سبحان اللہ. جنت درے آواز سنے
علی علی مولا آباد رکھے شاد رکھے کہ تھوڑے کے مومنین جملہ سننا نعرہ ناری نہیں لگاتا ناری نہیں لگاتا چاہے عربی والا ناری ہو یا ہندی والا اصل میں پریشانی اس دور میں عجیب ہے نعرے تین ہیں نعرہ تکبیر ہے نعرہ رسالت ہے نعرہ حیدری ہے ہم یہ تینوں نعرے لگاتے کیوں ہیں نعرہ تکبیر یوں لگاتے ہیں تاکہ پتہ چلے مجمع میں کوئی مشرک نہیں نعرہ رسالت یوں لگاتے ہیں تاکہ پتہ چلے مجمع میں کوئی کافر نہیں نعرہ حیدری یوں لگاتے ہیں تاکہ پتہ چلے پہلو میں کوئی منافق نہیں ہے بدل ہے زندہ باد داری اب میں آپ کو اپنے مرحلے پہ لا رہا ہوں داری آپ دیکھ رہے ہیں رات کے 12 بجے یہ بچہ نعرہ لگا رہا ہے رات کے 12 بجے جملہ سنیے یزید اب بھی تجھے اور تیرے بڈھوں کو شرم آنی چاہیے میرے قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے رات کے 12 بجے نعرہ لگا کے بتا رہے سونے والی قوم اور ہے جاگنے والی قوم زندہ باد زندہ مردہ آباد زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ آباد مردہ آباد مردہ آباد مردہ آباد حیدری جیتے رہو آباد رہو مولا شاد رکھے اب جملہ سننا ابھی کیا کہا اسرائیل امریکہ بھیا ڈر کے کیوں بول رہے ہو اسرائیل ہے یہودی اسرائیل ہے یہودی اور یہودیوں کے خلاف ہمیشہ یا تو علی بولے ہیں یا علی کی اولاد ہے نا ابھی آپ نے سنا ہوگا ایک میسج چلا تھا 56 بہنوں کا 56 بہنوں کا ایک لوتا بھائی ایران میں نے کہا میسج غلط کیوں کوئی بیٹھا رہ جا پھر بات ہے میسج غلط اس لیے کہ ہم نے رشتہ کبھی بھگوڑوں سے رکھا ہی نہیں ہے تم نے کیا کہا 56 بہنوں کا ایک لوتا بھائی ایران میسج غلط کیوں ہمارے یہاں میں آہستہ سے پڑھتا ہوں میں بھی مومنین کی سماعت کا امتحان لے رہا ہوں ہم نے رشتہ کبھی رکھا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں بھائی بھی بہادر ہے بہن بھی بہادر ہے آپ چپ رہ گئے مجھے افسوس ہوا ہمارے یہاں بھائی بھی بہادر ہے بہن بھی بہادر ہے بھائی نے کربلا فتح کیا بہن نے شہادت ہم کس مرحلے پہ جلا رہے ہو اور سنو داری ہمارے یہاں بھائی بھی بہادر ہے بھائی نے کربلا فتح کیا بہن نے ابھی کچھ لوگ شام پہ قبضہ کر کے کہہ رہے تھے عزاداری نہیں ہونے دیں گے اس جاہل کو پتا نہیں جب تیرا باپ یزید زندہ تھا زینب نے تب تو عزاداری کو تیری حیثیت دو جملے پھر اپنے موضوع پر 56 ملک ہم 56 سے پریشان ہیں کیا بات ہے جو سمجھا اسے سبحان اللہ ہم 56 سے پریشان ہیں چاہے 56 ملک ہو چاہے 56
زندہ باد مولا آباد رکھے آپ کو، جو سمجھائے مولا اسے سلامت رکھے۔ میرا جملہ سنیے، یہ 56 ملک بھی، یہ 56 ملک بھی اسرائیل سے لڑتے، اسرائیل سے لڑتے، اگر انہیں بھی بچپن سے خیبر سنایا جاتا، ارے سبحان اللہ، اگر انہیں بچپن سے خیبر سنایا جاتا۔ خیبر میں ہوا کیا؟ مسلمانوں کی لڑائی یہودیوں سے تھی، مسلمانوں کی لڑائی یہودیوں سے تھی، مسلمانوں کی لڑائی یہودیوں سے تھی۔ 39 دن تک کیا ہوا مجھے پڑھنا نہیں ہے، مگر 40ویں دن نبی نے کہا کلمہ علم مرد کو دوں گا، کلمہ علم مرد کو دوں گا، کلمہ علم مرد کو دوں گا۔ پتہ چل گیا یہودیوں سے لڑنا مردانہ شوق ہے۔ یہ کیا تھوڑا داری یہودیوں سے لڑنا، یہودیوں سے لڑنا، میں نے شیعہ سنی کی بات ہی نہیں کی۔ فلسطین کے لوگ لڑ رہے ہیں مردانہ شوق، ایران کے لوگ لڑ رہے ہیں مردانہ شوق، ہوتی لڑ رہے ہیں مردانہ شوق۔ اب بھیا مجھے جملہ کہنے دو، بحث کیوں؟ وہ ملک نہیں بولا، وہ ملک نہیں بولا، وہ ملک نہیں بولا۔ ارے بھیا یہودیوں کے مقابلے پر مردوں والے ملک جاتے ہیں۔ حال ہے۔ اب سنیے، ایک علاج میں کر رہا ہوں، بڑا علاج ہے۔ لہٰذا تو بڑا علاج یوں ہے، ہمارے مراجع کرام نے کہا اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو، کہا یا نہیں؟ ارے بولیے صاحب، کہا یا نہیں؟ میری قوم میں کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ آ گئے، میں پڑھے لکھے لوگوں سے پریشان نہیں ہوں، میں پریشان ہوں زیادہ پڑھے لکھے لوگوں سے۔ پڑھا لکھا وہ ہے جو کتاب پڑھتا ہے، زیادہ پڑھا لکھا ہے جو کچھ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ واٹس ایپ کا میسج، اس میسج کو توضیح المسائل سمجھ لیتا ہے نا۔ اب ذرا سا غور کیجیے گا، کہنے لگے مولانا ہمارے 50 روپے کے پیپسی پینے سے اسرائیل کا نقصان کیا ہو جائے گا؟ ہمارے 50 روپے کے پیپسی پینے سے اسرائیل کا نقصان کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا اس کا نقصان ہو نہ ہو تیری نیت کا پتہ چل جائے گا۔ چلو اگر اب بھی چپ ہو تو پھر تمہارا مزاج ہے، اس کا کچھ ہو نہ ہو تمہاری نیت کا پتہ چل جائے گا۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ایک جانور پھونک مار رہا تھا، ایک پرندہ اڑا، اڑنے کے بعد نہر میں گیا، ایک قطرہ پانی اپنے منہ میں لیا، لے کر واپس آ رہا تھا۔ فرشتے نے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آگ بجھانے، آگ بجھانے، آگ بجھانے۔ کہا تیرے ایک قطرے سے کیا آگ بجھ جائے گی؟ کہا آگ بجھے نہ بجھے، آگ بجھے نہ بجھے، آگ بجھے نہ بجھے، کل جب تاریخ لکھی جائے تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے، میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں، ارے بولو آگ بجھانے والوں میں۔ تو اب جو پیپسی پی رہا ہے سمجھ جانا اس کا نام خون بہانے والوں میں ہے۔ مولا آباد رکھے مرحلے۔ اچھا اگر کوئی برا مان بھی جائے گا تو مولوی عروج کا بگاڑ کیا سکتا ہے؟ کیا بگاڑ لے گا؟ یاد رکھنا مولوی عروج کسی کے باپ کا نہیں کھاتا، امام کا کھاتا ہے، امام کا کھاتا ہے۔ اور جملہ یاد رکھنا، جسے برا لگے تو میرے جوتیوں کے نیچے ایسے لوگ سلام کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ بھلے صاحبہ مولا بات بس 2 باتیں اور بات تمام۔ اس دور میں اگر کوئی کربلا دیکھنا چاہے، کربلا جنت دیکھنا چاہے، کوئی پوچھے جنت کیسی ہے، کربلا دکھا کے بتاؤ جنت ایسی۔ بس 2 باتیں۔ جنت کی خوبی یہ ہے کہ جنت میں جگہ کم نہیں پڑتی،
تمہارے سننے کے سبحان اللہ. جو سو رہا ہے وہ سوتا رہے. جنت کی خوبی یہ ہے کہ جنت میں جگہ کم نہیں پڑتی. جنت میں جگہ کم نہیں پڑتی. جنت میں جگہ کم نہیں پڑتی. آپ اب بھی نہیں پہنچے. BBC لندن نے کہا کربلا میں 60 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے. حسین نے کہا آؤ آؤ آؤ. کروڑوں بلا کے بتایا دنیا اور ہے کربلا. آخری مرحلہ آخری مرحلہ کربلا. کربلا اللہ کرے ہمیں مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب ہو. جو جا چکے مولا انہیں دوبارہ بلائے. آخری مرحلہ حسین بادشاہ نے کربلا بلا کر ہمیں بادشاہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ حسین بادشاہ نے. آخری فقرہ باب فضائل میں حسین بادشاہ نے ہمیں کربلا بلا کر بادشاہ بنا دیا. کہ تھوڑے کا کوئی 500 بیگھے کا کاشتکار ہو, 1000 کروڑ روپے ہو, آپ کچھ بھی کریں گے اس کے ہاتھ دھلائیں گے پیر نہیں. جو نہیں پہنچا اسے پہنچا رہا. لاکھ بڑا سے بڑا زمیندار ہو, پیسے والا ہو, آپ اس کے ہاتھ دھلائیں گے پیر نہیں. ہاتھ دھلائیں گے پیر نہیں. حسین نے کہا 40 پہ آؤ. 40 پہ پہنچے. نجف سے اجازت لے کے چلے. چند قدم چلے نہیں, پیر ڈگمگائے. لوگ آگے بڑھے, بڑھ کے پیر دھونے لگے. لوگوں نے بتایا زمیندار اور ہے آزادار. جانتے ہو جانتے ہو جس حسین نے آپ کو کربلا بلایا کیا کہا؟ میرے چاہنے والوں کربلا آؤ. کبھی سوچنا اس بادشاہ نے آپ کو کربلا کیوں بلایا؟ جانتے ہیں کیوں بلایا؟ میرا مولا چاہتا ہے میرے چاہنے والوں کربلا آؤ اور آ کر دیکھو فرات سے خیمہ کتنی دور تھا, پھر بھی میرے بچے پیاسے تھے. میرے چاہنے والوں کربلا آؤ اور آ کے دیکھنا ٹلے زینبیہ سے ایک بہن اپنے بھائی کا کٹتا ہوا گلا کیسے دیکھ رہی تھی. میرے چاہنے والوں کربلا آؤ, کربلا آ کے دیکھنا, کربلا آ کے دیکھنا, قتل گاہ کو دیکھنا اور پھر سمجھنا کہ تمہارے مولا کو کیسے شہید کیا گیا. تابوت برآمد ہوگا. مولا کے سویم کی مجلس ہے. یہ اتنا بڑا مجمع, میں شکر گزار میں نہیں, فاطمہ زہرا دعا دے رہی ہوں گی, اس لیے کہ ایک کا سویم نہیں ہے, یہ تو 72 کا سویم ہے. 6 مہینے والے کا بھی سویم, 18 سال والے کا بھی سویم. اور دنیا میں طریقہ یہ ہے کہ جب سوم ہو تو وارثوں کو کلیجے سے لگا کے پرسہ دیا جاتا ہے. آج کی مجلس میں امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے. مصائب زیادہ دیر کے نہیں, بس مختصر. تابوت برآمد ہوگا, ہے نا. روایت سنیے کس کا تابوت. کل میں بگرا میں مجلس پڑھ رہا تھا شہادت کی, اس میں ایک فقرہ میں نے پڑھا تھا. عصر کے وقت ہر جگہ مجلس ہوتی ہے, آپ تک بات پہنچ جائے گی تو بہت گریہ کیجیے گا. ہر جگہ عصر کے وقت فاقہ شیخنی مجلس ہوتی ہے. جب بھی اب کبھی عصر کے وقت مجلس ہو تو میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا. عصر کا وقت وہ ہے جس وقت آپ کے امام نے کربلا میں آپ کو یاد کیا تھا. کیوں یاد کیا تھا ذرا سا غور کیجیے گا. امام نے ایک جملہ کہا تھا, میرے شیعوں کاش کہ تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں اصغر کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا. یہ احساس ہے جس نے زندگی بھر دیا ہو, جن کے گھروں سے روٹیاں آسمان تک گئی ہوں, وہ پانی مانگ رہے تھے.
میرا مولا کہتا میرے شیعوں کاش کہ تم موجود ہوتے تو دیکھتے کہ حسین اصغر کے لیے پانی کیسے مانگ رہے تھے۔ ایک جملہ اور پھر امام کی شہادت کا مرحلہ، شہادت نہیں پڑھ سکتا، چند مرحلے۔ امام حسین جب شہزادے علی اصغر کی قربانی پیش کر چکے، بیٹے کیمرے ایک جگہ سیٹ کر کے آپ بھی بیٹھ جاؤ، بس آرام سے سن لیجیے۔ جب امام سب کو شہادت، سب کی شہادت ہو چکی، امام خیمے میں رخصت آخر کے لیے آئے۔ کہتے ہیں کہ حسین کی رخصتی خیمے سے ایسی تھی جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو، اور آرام سے جب امام گھر میں نیچے پہنچے، رخصتی کے لیے پہنچے، ایک مرتبہ آواز دی اپا فضا جی شہزادے وہ صندوق اٹھا کر لانا، صندوق اٹھا کر لانا، خبردار زینب دیکھے نہیں۔ صندوق لے کے چلی، شہزادی نے دیکھ لیا، اما فضا کیا لے جا رہی ہو؟ کہا شہزادے نے صندوق منگایا ہے۔ جانتے شہزادی کا جملہ کیا تھا؟ اما فضا یہ کیوں نہیں کہتی میرے بھیا کا کفن لے جا رہی ہے؟ اجرکم من اللہ، ایک رات ہے صاحب، یہ رات اہل بیت کے لیے قیامت کی رات ہے۔ اس روایت سنیے گا، تابوت آ جائے گا۔ امام حسین چلے، میدان میں آئے، اللہ کرے میں اس مرحلے کو پڑھتا ہوں، لیکن جب میدان میں آئے تو سارے کے سارے مقتل نگاروں نے لکھا کہ امام سب سے پہلے عباس کی لاش پہ پہنچے اور پہنچ کے کہتے ہیں عباس اٹھو، کیا حسین کی جنگ نہیں دیکھو گے؟